اس سے پہلے کہ آج یقینی طور پر سب سے بڑی خبر ملک میں سیلاب کی ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے ذرا ذکر کرتا چلوں صحافت کے حوالے سے۔ ملک ہمارا 180 ممالک میں 198 نمبر پر ہے صحافتی آزادیوں کے حوالے سے اور صحافتی معیارات کے مطابق۔ اور چاہے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے پچھلی حکومت ہو، موجودہ حکومت ہو، صحافیوں کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور حکومت قوانین بھی بناتی ہے، لاپتہ بھی ہوتے ہیں صحافی، ان پہ حملے بھی ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ آج صورتحال ذرا سی مختلف ہوگی، کل اس سے زیادہ مختلف تھی، تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے جس میں مسلسل صحافیوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ سیلاب کی جو سٹوری ہے اس پر آتا ہوں، صرف یہ کہنے کے بعد کہ صحافی ہر طرح کے میدان میں، ہر طرح کی سچویشن میں، خطرناک سے خطرناک سچویشن میں کام کرتے ہیں، حکومتوں کو اور عوام کو آگاہ رکھتے ہیں، اور یہی ان کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس میں سچ سننا بہت ضروری ہے اور سچ کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو آج صورتحال ہوئی، علیمہ خان صاحبہ سے ایک سوال کیا گیا تھا، اور اس کے بعد صحافی جس نے سوال کیا تھا اس پر پی ٹی آئی کے لوگ پل پڑے اور اس کا کچمبر نکال دیا، اس کی پٹائی کی، اور پھر ان صحافیوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ طیب بلوچ یہ صحافی ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا، اور سوال تھا انویسٹیگیٹو صحافی احمد نورانی کی اس خبر پر جس میں انہوں نے علیمہ خانم کی غیر ملکی جائیدادوں کے حوالے سے سوال اٹھایا تھا، اور انہوں نے یہ اپنی خبر میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اثاثے صحیح بنائے گئے ہیں یا غلط بنائے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، منی ٹریل دینی چاہیے۔ اسی حوالے سے آج طیب بلوچ نے سوال کیا، اور پھر اختلاف رائے کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ سوال کو ہی قبول نہیں کیا گیا اور ان کی پٹائی کر دی گئی۔ اس پر عطا تارڑ صاحب بھی میدان میں آ گئے۔ ٹویٹ انہوں نے کیا کہ صحافی طیب بلوچ کو صرف اور صرف اختلاف رائے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جب دلیل نہ ہو تو تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی سوچ جو عدم برداشت پر مبنی ہے۔ ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور اس کیس میں بھی بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو یہ پولیٹیکل معاملہ ہی بن جائے گا۔ جو قوانین حکومت نے بنائے، حکومت کو ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور صحافیوں کے لیے آپ ذرا اسپیس دیں تاکہ جمہوریت کا جو چہرہ ہے وہ بحال ہونا شروع ہو۔ بہرحال سیلاب کی طرف آتے ہیں۔ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، تیسرا اسپیل اس وقت سیلاب کا، اور مونسون جو مسلسل جاری ہے، اس میں جو پاکستان کو اب تک نقصان ہوا ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں۔ ہر سیلاب، ہر جو ریلا آ رہا ہے وہ پچھلے لہرے سے زیادہ شدید ہے اور زیادہ تباہی مچا رہا ہے۔ اب تک پنجاب کے 4155 موضاعات میں 41,51,000 افراد متاثر ہوئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق رواں مونسون سے اب تک کی اموات کی تعداد 922 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 504، پنجاب میں 244، سندھ میں 60، بلوچستان میں 26، گلگت بلتستان میں 41 اور آزاد جموں کشمیر میں 38 افراد جو ہیں وہ ہلاک، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1045 ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق رواں مونسون اور سیلاب میں 7851 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں سب سے زیادہ 3212 خیبر پختونخوا میں ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق رواں مونسون اور سیلاب سے 6184 جانور ہلاک ہوئے، جس میں سب سے زیادہ 5460 خیبر پختونخوا میں ہیں۔ اسی طرح ملک بھر میں تقریباً 671 کلومیٹر سڑکوں اور 239 پلوں کو نقصان پہنچا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے تقریباً 60% چاول کی فصل، 30% گنے کی فصل کو نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں مکئی، کھجور اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ محکمہ زراعت کے مطابق کل زرعی نقصان 3,66,27,00,000 روپے سے زائد ہے۔ پنجاب میں 1 ملین ایکڑ سے زائد زرعی زمین زیر آب آ کر تباہ ہو چکی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بھی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو بہت بڑا نقصان، جس کے نتیجے میں پاکستان کی گروتھ بری طرح سے متاثر ہوگی۔ پاکستان میں نوکریوں کا کال پڑے گا، مزید کم ہوں گی نوکریاں، اور حکومت کے لیے مزید پرابلم بڑھے گی۔ دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو چپقلش ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔